آداب حیدرآباد. ہے رحمت حق شامل رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں. دوردرشن حیدرآباد کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر خصوصی پروگرام پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہندوستان کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم صاحب قبلہ، صدر دارالخضا و دارالافتاء علی ہند، آپ کا خصوصی خطاب ہوگا. اور آج کے پروگرام میں قرأت کلام پاک پیش کریں گے جناب حافظ و قاری قدرت علی نعمان صاحب کی قرأت ہوگی، اور حیدرآباد کے ممتاز نعت گو شاعر الحاج اکبر خان اکبر صاحب منظوم نذران عقیدت پیش کریں گے، اور قاضی فاروق عارفی اپنا کلام پیش کرے گا. تو آئیے یہ خوبصورت محفل کے آغاز کے لیے میں قرأت کلام پاک پیش کرنے کے لیے جناب حافظ و قاری قدرت علی نعمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں جو قرأت کلام پاک پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما
عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. حافظ و قاری قدرت علی نعمان صاحب قرأت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. رمضان کی برکتیں دو خطا دیکھی کہ روزہ، زکوٰۃ اور تراویح اعتکاف. روزہ، زکوٰۃ اور تراویح اعتکاف حق نے انعام کتنے دیے ہیں بنام عید. فاروق چھٹ نہ پائے نہ احکام حق کبھی، سرکار سے ملا ہے یہ ہم کو پیام عید. جس گھر میں ہو تلاوت قرآن کا اہتمام، رحمت کا بھی نزول وہاں صبح و شام ہے. مژدہ سنا دیا ہے یہ ماہ سیام نے، فاروق عید تحفہ خیر الانام ہے. ہم ناظرین کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اب میں حیدرآباد کے منفرد نعت گو شاعر جو صرف نعت گوئی میں اپنا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، میری مراد الحاج اکبر خان اکبر صاحب سے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش فرمائیں. محترم الحاج اکبر خان اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. پہلے دو چار شعر سماعت فرمائیں کہ کسی کی عزت ہوئی نہ ایسی، کسی کا ہوگا نہ نام ایسا. کسی کی عزت ہوئی نہ ایسی، کسی کا ہوگا نہ نام ایسا. میرے نبی کو خدا نے بخشا ہے واقعی کچھ مقام ایسا. میرے نبی کو خدا نے بخشا ہے واقعی کچھ مقام ایسا. اور خدا کی ناراضگی ہو جس میں، کرے نہ ہرگز وہ کام ایسا. خدا کی ناراضگی ہو جس میں، کرے نہ ہرگز وہ کام ایسا. رسول اکرم کی زندگی نے دیا ہے ہم کو پیام ایسا. رسول اکرم کی زندگی نے دیا ہے ہم کو پیام ایسا. اشارہ کر دیں تو چاند شق ہو، پلٹ کے آ جائے ڈوبا سورج. اشارہ کر دیں تو چاند شق ہو، پلٹ کے آ جائے ڈوبا سورج. زمیں پہ رہ کر چلاتے ہیں وہ فلک پہ اپنا نظام ایسا. زمیں پہ رہ کر چلاتے ہیں وہ فلک پہ اپنا نظام ایسا. درِ نبی پہ پہنچ کے اکبر کسی کو اپنی خبر نہیں تھی. درِ نبی پہ پہنچ کے اکبر کسی کو اپنی خبر نہیں تھی. تجلیات الہیہ کا وہاں پہ تھا اژدہام ایسا. تجلیات الہیہ کا وہاں پہ تھا اژدہام ایسا. اور ایک نعت شریف کے چند اشعار پیش خدمت ہے. ارشاد. والشمس میں ہے نور نما طلعت رسول کی. والشمس میں ہے رونما طلعت رسول کی. قرآن پڑھیے دیکھیے صورت رسول کی. سبحان اللہ. قرآن پڑھیے دیکھیے صورت رسول کی جب خدا نے عرش پہ دعوت رسول کی. جب خدا نے عرش پہ دعوت رسول کی. خوسین تک گئی بشریت رسول کی. خوسین تک گئی بشریت رسول کی. اور ٹھہرا جہاں بھی کر کے میں نیت رسول کی.
ٹھہرا جہاں بھی کر کے میں نیت رسول کی، مجھ پر توجہ کر گئی رحمت رسول کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھ پر توجہ کر گئی رحمت رسول کی، اور بکر نبی کے نام پہ بازار عشق میں، بکر نبی کے نام پہ بازار عشق میں اصحاب نے خرید لی جنت رسول کی، سبحان اللہ، اصحاب نے خرید لی جنت رسول کی، اور آدم کا بھی وجود ابھی آب و گل میں تھا، آدم کا بھی وجود ابھی آب و گل میں تھا، آب و گل میں تھا، تشکیل پا چکی تھی نبوت رسول کی، تشکیل پا چکی تھی نبوت رسول کی، اللہ بولتا ہے نبی کی زبان سے، اللہ بولتا ہے نبی کی زبان نبی کی زبان سے، ما ینطقو ہے شان خطابت رسول کی، ما ینطقو ہے شان خطابت رسول کی، رسول کی، سبحان اور بے سائیگی نے جسم کی کھولا ہے راز کچھ، بے سائیگی نے جسم کی کھولا ہے راز کچھ، اکبر کھلی ہے کس پہ حقیقت رسول کی، بے شک، اکبر کھلی ہے کس پہ حقیقت رسول کی، اور والشمس میں ہے رونما طلعت رسول کی، قرآن پڑھیے دیکھیے صورت رسول کی، قرآن پڑھیے دیکھیے صورت رسول کی۔ اور ایک عید الفطر کے عنوان پر ایک نظم ہے تو ناظرین کے لیے پیش خدمت ہے۔ آسماں پر شادمانی کے کئی سامان لیے، آسماں پر شادمانی کے کئی سامان لیے، اور روزداروں کی خوشی کا خاص ایک عنوان لیے، روزداروں کی خوشی کا خاص ایک عنوان لیے، ماہ شوال المکرم کا نکل آیا ہے چاند، ماہ شوال المکرم کا نکل آیا ہے چاند، پڑ گیا ہے ہر غم ہستی کا چہرہ جس سے مان، پڑ گیا ہے ہر غم ہستی کا چہرہ جس سے مان، آخری شب ماہ رمضان کی یہ دیتی ہے نوید، آخری شب ماہ رمضان کی یہ دیتی ہے نوید، لے کے پیغام مسرت آئے گی کل صبح عید، لے کے پیغام مسرت آئے گی کل صبح عید، کھائیں گے ہم شوق سے پہنیں گے کپڑے بھی نئے، کھائیں گے ہم شوق سے پہنیں گے کپڑے بھی نئے، اس طرح خوشیوں کے ہر گھر میں جلائیں گے دیے، اس طرح خوشیوں کے ہر گھر میں جلائیں گے دیے، اپنے ہمسایوں کا بھی ہم خاص رکھیں گے خیال، بہت اچھے، اپنے ہمسایوں کا بھی ہم خاص رکھیں گے خیال، دل کے آئینے میں ہم ہرگز نہ آنے دیں گے بال، دل کے آئینے میں ہم ہرگز نہ آنے دیں گے بال، اور سر جھکا کر پیش رب مانگا کریں گے یہ دعا، سر جھکا کر پیش رب مانگا کریں گے یہ دعا، یا الہی تو ہمیں ہر سال رمضان سے ملا، سبحان اللہ، یا الہی تو ہمیں ہر سال رمضان سے ملا، مرضی مولا فقط ہے روزداروں کی خوشی، بے شک، مرضی مولا فقط ہے روزداروں کی خوشی، اہتمام عید ہے گویا بنام بندگی، اہتمام عید ہے گویا بنام بندگی، عید کا مقصد ہے اکبر اور کیا اس کے سوا، بہت اچھے، عید کا مقصد ہے اکبر اور کیا اس کے سوا، بھائی چارہ اور رواداری کی قائم ہو فضا، سبحان اللہ، بھائی چارہ اور رواداری کی قائم ہو فضا، آسماں پر شادمانی کے کئی سامان لیے، روزداروں کی خوشی کا خاص ایک عنوان لیے۔ یہ تھے الحاج محمد اکبر خان اکبر صاحب جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے اور عید کے عنوان پر اپنی مرصع نظم پیش کی۔ آئیے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے قاضی فاروق عارفی بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کریں گے اور کچھ عید کے عنوان پر اشعار۔ میں طرز کر رہا ہوں کہ نظر میں کعبہ ہے دل میں طیبہ، سفر ہمارا یوں ہو رہا ہے، نظر میں کعبہ ہے دل میں طیبہ، سفر ہمارا یوں ہو رہا ہے،
قدم قدم پر نزول رحمت ہے سبز گنبد جو آ گیا ہے، قدم قدم پر نزول رحمت ہے سبز گنبد جو آ گیا ہے، زمین پہ عرش بری کا منظر خدا نے ایسا دکھا دیا ہے، کیا کہنے، زمین پہ عرش بری کا منظر خدا نے ایسا دکھا دیا ہے، تمہاری گودی میں اے حلیمہ یہ نور کیسے اتر گیا ہے، سبحان اللہ، تمہاری گودی میں اے حلیمہ یہ نور کیسے اتر گیا ہے۔ شعر سماعت کیجئے کہ ہماری جنت ہمارا طیبہ، ہماری رحمت ہمارے آقا، واہ، ہماری جنت ہمارا طیبہ، ہماری رحمت ہمارے آقا، کرم سے حق کے ہمیں یہ صدقہ شہ خدا کا عطا ہوا ہے، سبحان اللہ، کرم سے حق کے ہمیں یہ صدقہ شہ خدا کا عطا ہوا ہے۔ شعر سماعت کیجئے کہ ہے مہکی مہکی یہاں فضائیں، چلی ہے طیبہ سے کچھ ہوائیں، کیا کہنے، ہے مہکی مہکی یہاں فضائیں، چلی ہے طیبہ سے کچھ ہوائیں، ہمارے دل کا یہ خشک دریا درود پڑھ کے مچل رہا ہے، واہ، ہمارے دل کا یہ خشک دریا درود پڑھ کے مچل رہا ہے۔ اور آخری شعر دیکھیے کہ نبی کی سیرت کا نام قرآن، کیا کہنے، نبی سراپاں ہے نور یزداں، واہ واہ، نبی کی سیرت کا نام قرآن، نبی سر، نبی سراپاں ہے نور یزداں، جو جانتا ہے نبی کو جتنا ثنا وہ اتنی ہی کر رہا ہے، سبحان اللہ، جو جانتا ہے نبی کو جتنا ثنا وہ اتنی ہی کر رہا ہے۔ اور مقطع دیکھیے کہ ہوا میں خوشبو، نظر میں خوشبو، زباں میں خوشبو، نفس میں خوشبو، کیا کہنے، ہوا میں خوشبو، نظر میں خوشبو، زباں میں خوشبو، نفس میں خوشبو، میں نعت فاروق لکھ رہا ہوں تو گوشہ گوشہ مہک رہا ہے، میں نعت فاروق لکھ رہا ہوں تو گوشہ گوشہ مہک رہا ہے۔ نعت کا دوسری نعت سماعت فرمائیے۔ مطلع عرض کر رہا ہوں کہ سینے میں جس کے نور نبی کی ضیا نہیں، کیا کہنے، سینے میں جس کے نور نور نبی کی ضیا نہیں، حق کا کرم تو ایسے بشر پر ہوا نہیں، سینے میں جس کے نور نبی کی ضیا نہیں، حق کا کرم تو ایسے بشر پر ہوا نہیں، آنکھوں میں روشنی کا جزیرہ ہے جلوہ گر، بہت اچھا، آنکھوں میں روشنی کا جزیرہ جزیرہ ہے جلوہ گر، جلوہ رسول پاک کا دل سے گیا نہیں، جلوہ رسول پاک کا دل سے گیا نہیں، چلتا ہے حادثوں میں بھی وہ اطمینان سے، واہ، چلتا ہے حادثوں میں بھی وہ اطمینان سے، آقا کا نام لیوا کہیں بھی رکا نہیں، بہت اچھا، آقا کا نام لیوا کہیں بھی رکا نہیں، کردار مصطفیٰ کی یہ رحمت کا فیض ہے، بہت اچھا، کردار مصطفیٰ کی یہ رحمت کا فیض ہے، دشمن بھی پاس آیا تو خالی گیا نہیں، کیا بات، کردار مصطفیٰ کی یہ رحمت کا فیض ہے، دشمن بھی پاس آیا تو خالی گیا نہیں۔ اور شعر دیکھیے کہ کاغذ قلم کو میں نے تو پھولوں میں رکھ دیا، ماشاءاللہ، کاغذ قلم کو میں نے تو پھولوں میں رکھ دیا، احساس نعت لکھنے کا جب تک ہوا نہیں، احساس نعت لکھنے کا جب تک ہوا نہیں، تاریخ کہہ رہی ہے یہ کربل کی آج تک، واہ، تاریخ کہہ رہی ہے یہ کربل کی آج تک، آل رسول پاک کو پانی ملا نہیں، آل رسول پاک کو پانی ملا نہیں۔ مقطع دیکھیے کہ فاروق یہ بھی معجزہ خیر البشر کا ہے، سبحان اللہ، فاروق یہ بھی معجزہ خیر البشر کا ہے، سرکار کا زمین پہ سایہ پڑا نہیں، سرکار کا زمین پہ سایہ پڑا نہیں، سینے میں جس کے نور نبی کی ضیا نہیں، حق کا کرم تو ایسے بشر پر ہوا نہیں۔ اور آخری دو تین نعت کے شعر پیش کر رہا ہوں کہ دیوارو درو گنبدو مینار کی خوشبو، واہ، دیوارو درو گنبدو مینار کی خوشبو، سانسوں میں ہے کل روزے سرکار کی خوشبو، سانسوں میں ہے کل روزے سرکار کی خوشبو، مطلع دیکھیے انصاف و صداقت کے علمدار کی خوشبو، کیا کہنے صاحب، انصاف و صداقت کے علمدار کی خوشبو، پہلو میں ہے سرکار کے دو یار کی خوشبو، کیا بات، پہلو میں ہے سرکار کے دو یار کی خوشبو، یہ معجزہ سیرت آقا کا اثر ہے، واہ،
یہ معجزۂ سیرت آقا کا اثر ہے، قرآن سے آتی ہے جو گفتار کی خوشبو، قرآن سے آتی ہے جب گفتار کی خوشبو، خود نام کے ساتھ اپنے رکھا نام نبی کو، خود نام کے ساتھ اپنے رکھا نام نبی کو، قدرت کو پسند آئی ہے سرکار کی خوشبو، قدرت کو پسند آئی ہے سرکار کی خوشبو۔ اور آخر میں ایک 4-5 بند نعت کے نظم کے پیش کر رہا ہوں۔ یہ عنوان عید الفطر۔ عید آئی ہے لے کر یہ تازہ پیام، عید آئی ہے لے کر یہ تازہ پیام، ہو گیا آج رخصت وہ ماہ سیام، 30 دن کے رکھے ہم نے روزے تمام، اور تراویح کا بھی کیا اہتمام، ہو مبارک تمہیں عید کا یہ پیام۔ اس عبادت کا یا رب عطا کر صلہ، سب دلوں سے نکلتی ہے بس یہ دعا، رحمتوں کا تجھے عید کا واسطہ، ایسی ملتی رہے ہم کو خوشیاں صدا، ہو مبارک تمہیں آمین عید یا کا رب یہ پیام۔ ہے نئے کپڑوں میں سب امیر و غریب، عید میں جاگ اٹھتے ہیں سب کے نصیب، کرتے ہیں جو غریبوں کو اپنے قریب، ان سے ہوتا ہے راضی خدا کا حبیب، ہو مبارک تمہیں عید کا یہ پیام۔ اور آخری 2 بند دیکھیے کہ جس کا سینہ عبادت سے بھرپور ہے، جس کا سینہ عبادت سے بھرپور ہے، اس کے چہروں پہ کیا نور ہی نور ہے، ان کے چہروں پہ کیا نور ہی نور ہے، ہر طرف ظلمتوں کا بھرم چور ہے، میرے آقا کا کیا خوب دستور ہے، ہو مبارک تمہیں عید کا یہ پیام۔ کر عطا آج فاروق کو بھی وہ عید، اس کا ہر ایک لمحہ بنے شوق دید، ٹپکے شیروں سے اس کے پیام نوید، پوری ہر ایک کی ہو خدایا امید، ہو مبارک تمہیں عید کا یہ پیام، ہو مبارک تمہیں عید کا یہ پیام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہے رحمت حق شامل رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں۔ اب میں ہندوستان کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا سید مفتی صادق محی الدین صاحب فہیم، صدر دارالخضا و دارالافتاء الہند سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ پیام عید کے عنوان پر اپنے مؤثر خیالات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی لئن شکرتم لأزیدنکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے عالم اسلام کے سارے باسیوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری آج عید سعید کی گھڑیوں کو باعث برکت بنائے، رحمتوں کا ذریعہ بنائے، امن و امان کے پیغام کو عام کرنے کا ذریعہ بنائے، دلوں میں الفتوں اور محبتوں کے چراغ روشن کرنے کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ماہ سعید عطا فرمایا، رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ مسلمانان عالم نے ماہ مبارک میں روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، تہجد کی نمازیں ادا کیں، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار میں مصروف رہے،
شب و روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ خلق خدا کی دستگیری ہوتی رہے۔ الحمدللہ بہت سی نعمتوں کے ساتھ ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو گیا ہے اور آج ہمارے لیے روز عید سعید ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے اور بہت بڑا اکرام ہے عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کے لیے۔ ناظرین گرامی، اسلام دین فطرت ہے، وہ فطری تقاضوں کی جائز حدود میں رہتے ہوئے تکمیل کا سامان کرتا ہے۔ ظاہر ہے انسانی فطرت خوشیاں بھی چاہتی ہیں، مسرتوں کے لمحات کا تقاضا کرتی ہیں۔ انسانی طبیعت چاہتی ہے کہ فرحت و انبساط کے مواقع زندگی میں آئیں اور بار بار آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی فطرت کی تکمیل کے لیے مسلمانان عالم کے لیے 2 عیدیں مقرر فرمائی ہیں، ایک ہے عید الفطر اور دوسرے ہے عید الاضحیٰ۔ یہ دونوں عیدیں مسلمانوں کے لیے پیام انبساط لاتی ہیں، خوشیاں و مسرتوں کے سوغات لاتی ہیں۔ اسلامی عید اپنے اندر بڑی انفرادیت رکھتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان عالم ماہ رمضان کو ودا کرتے ہوئے عید کی خوشیاں منائیں اور ایسے منائیں کہ اس میں ان کو بھی شریک کریں جو عید کی خوشیوں میں اپنے آپ کو شریک نہیں کر سکتے۔ یہ پیغام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے سارے بھائیوں کو، برادران وطن کو، سب کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں اگر انسان خود اپنے لیے جیتا ہے، اپنے خاندان کا خیال رکھ لیتا ہے، تو وہ کوئی حقیقی معنی میں انسان نہیں کہلاتا۔ انسان حقیقی معنی میں وہ انسان ہے، اور دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو حقیقی معنی میں مومن وہ مومن ہے، مسلمان وہ مسلمان ہے حقیقی معنی میں، جو اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کرتا ہو اور ان کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہو اور ان کی مصیبتوں میں کام آتا ہو، ان کی غربت و تنگ دستی میں ہاتھ بٹاتا ہو۔ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالمی پیغام عنایت فرمایا ہے، عالمی پیغام۔ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق گویا ایک طرح سے اللہ سبحانہ کا کنبہ اور قبیلہ ہے۔ والخلق عیال اللہ احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ وہ بندے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اسلام کا پیغام یہی ہے، اور عید الفطر کا پیغام بھی یہی ہے کہ انسان سب مل کر خوشیوں کو تقسیم کریں، خوشیوں کو بانٹیں، اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں۔ ناظرین گرامی، جب ہم کسی کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا صلہ ہم کو نہیں ملتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے، جب تک ہم دوسروں کی مدد میں ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرنے والوں کی مدد میں آ جاتا ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بندہ جب کسی کی مدد کرتا ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب بندہ دوسروں کی مدد میں مصروف رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اس کی مددگار ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑا اعلیٰ پیام ہے مسلمانوں کے لیے۔ ظاہر ہے اس کا چشم دید ہم تجربہ بھی دنیا میں کرتے ہیں کہ دینے والے کبھی محتاج نہیں ہوتے، بلکہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب نوازتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ نوازتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ نوازتے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات فرمائی، انفق ینفق علیک، ایک راز بتایا ہے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں کی بارش کیسے فرماتے ہیں۔ اس کا ایک راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، خرچ کرتے جاؤ، علم دیا ہے علم خرچ کرو، مال دیا ہے مال خرچ کرو،
اور اگر آپ کو کچھ عقل و فہم اللہ نے دی ہے تو مشورے دو، اچھے مشورے تقسیم کرو۔ ظاہر ہے جو نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے وہ بندگان خدا میں تقسیم کریں گے تو وہ نعمت ہم پر اور زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائیں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب تک دوسرے بندوں کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خود اس کی مددگار ہو جاتی۔ تو ناظرین گرامی، یہ جو عید الفطر کا روز ہے، روز سعید ہے، یہ بہت خوش نصیب ہے، یہ وہ روز سعید ہے جو خوش نصیبوں کے لیے پیام رحمت ہے، پیام راحت ہے، پیام امن و امان ہے۔ ناظرین گرامی، عید کی خوشیاں جب آتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ انسان حدود سے تجاوز کر جائے۔ اسلام نے خوشیوں کے بھی حدود و قیود مقرر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مسلمانان عالم اللہ تعالیٰ کی جناب میں شکر ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، عیدگاہوں میں جمع ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے سب جمع ہوتے ہیں، اور پھر وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ عبودیت ادا کرتے ہیں، شکرانہ ادا کرتے ہیں، شکرانہ بندگی ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر عیدگاہ سے بھی خطیب صاحب کی زبان سے پیغام نشر ہوتا ہے انسانیت کا، محبت کا، بھائی چارے کا، آپس میں رواداری کا، عدل انصاف کا، اور دنیا میں اپنے آپ کو نافع بنانے کا، نفع بخش بنانے کا، اور خوشیوں کو تقسیم کرنے کا پیغام وہاں سے نشر ہوتا ہے۔ اور یہ پیغام نشر ہوتا ہے کہ بندگان خدا جیسے آج اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کی تمام اسی طرح ہماری سجدہ ریزیاں جاری رہیں اور خلق خدا کی خدمت بھی جاری رہے۔ ناظرین گرامی، ماہ رمضان جب رخصت ہوتا ہے تو روز سعید آتا ہے، اور یہ پیغام دیتا ہے کہ جیسے ہم نے ماہ سعید میں روزہ دارانہ زندگی گزاری ہے، ویسے ہی روزہ دارانہ زندگی تمام گزاری جائے۔ روزہ دارانہ زندگی کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہم نے ماہ رمضان میں ایک مختصر وقت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے ہم نے اجتناب کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ ظاہر ہے اس لیے کیا تھا کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اس کی خوشی میں چونکہ ہماری خوشی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے بندگان خدا نے روزہ رکھا۔ اور یہ بات مشہور ہے اور روایات میں بھی آئی ہے کہ دوسرے اعمال میں ریا ہو سکتا ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں صرف اخلاص ہی اخلاص ہے، اخلاص ہی اخلاص ہے، اس میں کوئی ریا دکھاوے کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں۔ ہر انسان روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ ظاہر ہے بھوکا پیاسا رہنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ کچھ دیر کے لیے بندہ تخلق باخلاق اللہ کی صفت اختیار کر کے اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میرا بندہ کچھ دیر کے لیے میری صفت کا ہم خوگر ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جہاں اس کے روحانی فوائد ہیں، روحانی فوائد کا بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن سائنس تسلیم کر رہی ہے، طبی سائنس تسلیم کر رہی ہے کہ روزہ انسان کی جسمانی صحت کے لیے بھی بہت اعلیٰ فوائد رکھتا ہے۔ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن اشارتاً میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ آج کے دن جو روز عید ہے، روز سعید ہے، یہ پیغام ہم کو مل رہا ہے کہ ہم جیسے ماہ رمضان میں روزہ دارانہ زندگی ہم نے گزاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری بجا لائی ہے، ہمارے دن تمام کھانے پینے سے رکے رہنے کی وجہ اللہ کی مرضی تھی، اس کا منشا تھا، اس کو راضی کرنا تھا، اور ظاہر زندگی تمام بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ بجا لائیں، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ ظاہر ہے یہ بھی روزہ داری ہے، اسی کو بھی روزہ دارانہ زندگی کہا جاتا ہے۔ زندگی تمام انسان روزہ دارانہ زندگی گزار سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مرضیات رب کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لے۔ رب چاہیے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا جائے،
من چاہی زندگی گزارنے سے سخت اجتناب کر لیا جائے۔ حقیقی معنی میں یہی روزہ دارانہ زندگی ہے۔ بزرگان گرامی، حقیقی عید کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ دنیا مادی ہے، فانی ہے، یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، روزہ داروں کو دو خوشیاں میسر آتی ہیں۔ فرحۃ عند فطرہ، جب انسان روزہ رکھ کے دن تمام بھوکا پیاسا رہ کے جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے، اذان کی اذان بلند ہوتی ہے، گویا اعلان ہوتا ہے کہ اب آفتاب غروب ہو چکا ہے، روزہ کھولنے کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا ہم بسم اللہ کہہ کر دعا پڑھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کھجور نوش کرتے ہیں، یا جو چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں ہم وہ نوش کر کے اپنا روزہ کھولتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں۔ جب پانی پیتے ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتے ہیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پروردگارا پیاس تو چلی گئی ہے، لیکن جو خشک ہو گئی تھی وہ تر ہو گئی ہیں، انشاءاللہ اجر ضرور ہمارے لیے آپ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ روزہ کھولا جاتا ہے تو گویا ایک روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے، انسان کو مادی خوشی حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ خوشی دائمی خوشی نہیں ہے۔ دائمی خوشی کیا ہے؟ دائمی خوشی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایمان والوں کو سب سے زیادہ اعلیٰ نعمت جنت میں جو نصیب ہوگی وہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ ظاہر ہے اگر ایک انسان زندگی تمام روزہ دارانہ زندگی گزار کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ انعام عطا فرماتے ہیں جس کا حدیث پاک میں اشارہ کیا گیا ہے للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ۔ ایک فرحت و خوشی تو وہ ہے جو روزہ دار کو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، لیکن زندگی تمام جو روزہ دارانہ زندگی گزار کر اللہ کے حضور پہنچتے ہیں ان کو وہ دوسری نعمت نصیب ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لقاء رب کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ظاہر ہے حقیقی معنی میں ان کی عید ہے جو صحیح معنی میں روزہ دارانہ زندگی گزار کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس انعام کے مستحق بن جائیں۔ ناظرین گرامی، کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، عیدگاہ ماں غریباں کویتو، عیدگاہ ماں غریباں کویتو، انبساط عید دیدن رویتو۔ جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، رسول اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جن کے سینے سرشار ہیں، اسلام کے پیغام کے وہ امین ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ کا عملی جلوگر بنا لیا ہے۔ یعنی ہم اللہ سے اپنا رب مان کر راضی ہیں، اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہیں، مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی و رسول مان کر راضی ہیں۔ مولا جس کی زندگی کا یہ جلوہ بن جائے، جس کی زندگی کا یہ نشانہ بن جائے، ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کو رب تبارک و تعالیٰ کے پاس دیدار، اس کے دیدار کی ایسی عظیم نعمت بھی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اس مادی عالم میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم کو دیدار ہو جائے، اور اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، یا پھر ہمارے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ہم خانہ کعبہ کا دیدار کر لیں، اس کا طواف کر لیں، حج کی سعادت حاصل کر لیں، عمرے کی سعادتیں حاصل کر لیں، اور پھر مسجد پاک حاضر ہو کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں نمازیں ادا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ ظاہر ہے یہ بھی ہمارے لیے عید کا اور خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اس مادی عالم میں حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری ہوتی ہے، بیت اللہ میں بیت اللہ شریف کی حاضری ہماری۔ اس موقع پر بھی اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو گویا ہماری دلی تمنا ہوتی ہے عیدگاہ ماں غریباں کویتو، مولا ہم غریبوں کی عیدگاہ تو بس آپ کا در ہے، ہم غریبوں کی عیدگاہ تو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے، مولا ہماری وہاں پہنچ جانا، ہمارا وہاں پہنچ جانا، اور بیت اللہ سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لینا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے کی زیارت سے اپنے سینے میں ٹھنڈک اتار لینا۔ ظاہر ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہم کو حقیقی معنی میں عید جیسی خوشیاں عطا کرتی ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے عیدگاہ ماں غریباں کویتو، انبساط عید دیدن رویتو۔
حقیقی خوشی ہماری اس دن ہے جس دن ہم کو یہ زیارتیں نصیب ہو جائیں، اور اس سے اعلیٰ اور بالا روحانی عالم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے تو ظاہر ہے وہ حقیقی معنی میں انبساط عید ہے، خوشیوں کا دن ہے، رحمتوں کا دن ہے، اور کامیابی اور کامرانی کا دن ہے۔ ناظرین گرامی، اب عید الفطر کے اس موقع پر مسلمانان عالم سے یہ بھی کتاب اسلام نے کیا ہے کہ مسلمانان عالم کو اس دنیا میں سارے انسانوں کے لیے بھلائی کا، خیر کا سامان کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کے منصب پر فائز فرمایا ہے۔ خیر امت ہونے کے معنی یہی ہیں کہ وہ ساری انسانیت کے خیر کے کام کرے، ساری انسانیت کو نفع پہنچائے، ساری انسانیت کے ساتھ بھلائی کے کام کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس۔ اچھے لوگ کون ہیں دنیا میں؟ اچھے لوگ دنیا میں وہ ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہے عید الفطر کا بھی یہی پیغام ہے کہ انسان اس دن صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے جینے کا سلیقہ سیکھے، اور اس طرح اپنے آپ کو نفع بخش بنائے، اور جو نفع بخش دنیا میں نفع بخش بن کر زندہ رہتے ہیں ان کی نافعیت ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور جن کی نفع بخشی ختم ہو جاتی ہے ان کی نافعیت جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اللہ کا منشا یہی ہے کہ بندگان خدا جیسے روز سعید میں عید کے دن اللہ کی بارگاہ میں حضور حاضر ہو کر سجود نیاز لٹاتے رہے ہیں، اور بندگان خدا کو صدقہ فطر دے کر اور طریقے سے ان کی مدد کر کے ان دستگیری کرتے رہے ہیں، بس یہی کچھ اسی طرح سے زندگی تمام ایسے ہی رواں دواں رہیں، اسی راستے پر چلتے رہیں، اور اس طرح زندگی گزاریں کہ اللہ بھی راضی رہے اور مخلوق بھی راضی رہے، اللہ کو بھی خوش کریں، مخلوق کو بھی خوش کریں، اور اس طرح دنیا کا سفر جاری رکھیں۔ ناظرین گرامی، بڑے ماہرین نے ایک پیغام دیا ہے، اس دنیا میں اگر آپ کو جینا ہو تو کیسے جینا چاہیے۔ ظاہر ہے جینے والے مختلف طریقے کے لوگ ہیں، مختلف انداز سے جیتے ہیں، لیکن جینا حقیقی معنی میں وہ جینا ہے جو انسان یہ گر سیکھ لے کہ میں خوش رہو خوش رکھو، خوش رہو خوش رکھو، اس اصول پر ہم زندگی گزاریں۔ اسلام کا پیغام یہی ہے کہ آپ بھی خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے ایسے کام کریں کہ لوگوں کے دل خوش ہو جائیں۔ ظاہر ہے اسلام کا جو عالمی پیغام ہے عید الفطر کا وہ یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے امین بن جائیں، اور سارے عالم کو اسلام کے پیغام سلامتی کو عام کر کے سارے عالم کو سلامتی کا گہوارہ بنانے کی کوشش کریں، اور خوشیوں کو خوب تقسیم کریں یہاں تک کہ خوش رہیں خوش رکھیں۔ اس پیغام پر خود عمل کریں، اس پیغام کو سارے عالم میں عام کریں۔ ناظرین گرامی، اسلام انسانیت کے حوالے سے بڑا فکر مند ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے کچھ کام کیا جائے۔ ظاہر ہے ہر انسان روح و جسد سے مرکب ہے، اس کے جسم میں روح بھی ہے اور مادی جسم بھی اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اور اس مادی جسم کے اندر اللہ نے روح رکھی ہے۔ روح کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہے اور جسد کا تعلق زمین سے ہے، اس لیے جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ روح کیا کرتی ہے، ملائے اعلیٰ میں چلی جاتی ہے، جو اس کا مسکن ملائے اعلیٰ ہے، اور یہ جسم کہ اس کا مقام و مسکن جو ہے زمین ہے، اس لیے پھر وہ زمین کے اندر اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، اس کو تہ خاک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہی راز ہے اس انسان کے موت کے پیغام میں۔ تو گویا یہاں سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے عید الفطر کے روز سعید میں کہ انسان اپنی روح اور جسم دونوں کے تقاضوں کی تکمیل کریں۔ روح کے تقاضے کیا ہیں؟ روح کے تقاضے اسلام کے پیغام رحمت پر کامل طور پر عمل کیا جائے، یہ انسان کی روح کی غذا ہے، اور انسان کے جسم کی غذا وہ ہے جو زمین سے اگتی ہے، پھل پھلار اناج دانے وغیرہ جو انسان کے جسم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، روح جو ہے اوپر سے آئی ہے، تو اوپر سے آنے والے احکام کی وجہ سے
روح ہماری تازہ تر و تازہ رہتی ہے، زندہ رہتی ہے۔ جسم ہمارا چونکہ مادہ ہے، جب مٹی سے آیا ہے تو مٹی سے اگنے والی چیزوں سے اس کی تکمیل کا سامان ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو جب روح جسد سے مرکب بنایا ہے تو روح کے تقاضوں کی تکمیل کا بھی سامان رکھا ہے، جسد کی تقاضوں کی تکمیل کا بھی سامان رکھا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جہاں انسان کو چاہیے کہ اپنے روح و جسد کی فکر کرتا ہے، روزہ سعید کا اصل پیغام یہ ہے کہ جیسے ایک انسان اپنے روحانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے فکر مند رہتا ہے، اپنے جسم کے مادی تقاضوں کی تکمیل کے لیے فکر مند رہتا ہے، اسی طرح ساری انسانیت کے دلوں کی جو روحانی غذا ہے، ان کا جو روحانی طلب و تڑپ ہے، اس کی تکمیل بھی یہی امت کرے۔ اور اگر وہ غریب ہو، محتاج ہو، تنگ دست ہو، تو ظاہر مادی اعتبار سے بھی ان کی مدد و دستگیری کر کے ان کی جسمانی ضرورتوں کا سامان کرے۔ تو بزرگان گرامی، اسلام کا جو پیغام امن ہے وہ عام کرنے کا دن ہے، محبتوں کو تقسیم کرنے کا دن ہے، محبتوں کو تقسیم کرنے کا دن ہے، پیار و محبت کو بانٹنے کا دن ہے۔ یہ روزہ سعید عید کا جو دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ عید کی خوشیوں میں، مسرتوں میں ساری انسانیت کو شریک کرنے کا دن ہے، اور پھر یہاں سے پیغام لے کر ہم کو نکلنے کا دن ہے عیدگاہ سے، کہ ہم جیسے اپنی روح کی طلب اور جسم کی تقاضوں کی طلب کے لیے ہم سامان کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہی محنت ہم کو ساری انسانیت کے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت کا منصب عطا فرمایا ہے۔ اور اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کامیاب نہیں پہنچ سکیں گے، اور جب کامیاب نہیں پہنچ سکیں گے تو لصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ کی جو بشارت ہے، حقیقی معنی میں ہم اس سے حزندوز نہیں ہو سکیں گے اور نعمت ہمارے حصے میں نہیں آ سکے گی۔ آخر میں یہی پیغام ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ لقاء رب جس دن ہو، اس کا دیدار سے ہمارا شرف، ہماری نگاہیں ٹھنڈی ہوں۔ اگر یہ نعمت ہم کو نصیب ہو جائے تو ہماری تمنا اور طلب، ہماری تمنا تکمیل ہو جائے، اس کی ہماری طلب ہو تو ہمارا کام یہی ہے کہ بندگان خدا کو یہی پیغام دیں، ان کے بندگان خدا کی روحانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے، ان کے جسمانی خواہشات، ان کی جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ میں پھر آخر میں تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساری انسانیت کو اسلام کی عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہمارے ماہ رمضان کے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے صدقہ و خیرات کو، ہماری بھلائیوں کو، ہمارے خیر کے کاموں کو قبول و منظور فرما لیجئے، اور عید کا دن ہمارے لیے حقیقی معنی میں عید کا دن بنا دیجئے، عید سعید بنا دیجئے۔ اور پروردگارہ، جیسے آپ نے ہم کو یہ مادی عید دنیا میں نصیب فرمائی ہے مولا، اسی طرح ہم کو آخرت میں مولا ہم کو حقیقی معنی میں جو عید ہے آپ کے دیدار کی عطا و بخشش مولا، وہ ہم کو نصیب فرمائیے، سارے انسانوں کو نصیب فرمائیے، ہدایت کا سامان فرما کر سارے مسلمانوں کو نصیب فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی حضرت مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم صاحب قبلہ نے پیام عید کے عنوان پر اپنے عالمانہ انداز میں خطاب فرمایا، اور عید کے بارے میں اپنے مخصوص انداز میں ہم کو ایک سبق دیا کہ عید کے بعد کی زندگی ہم کیسے گزاریں، اور اللہ کے رسول کو ہم کیسے راضی کریں۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں حصہ لینے والے احباب تھے محترم حافظ و قاری قدرت علی نعمان نے خیرت کلام پاک پیش کیا، محترم الحاج اکبر خان اکبر نے نعت پیش کی، اور حضرت مولانا صادق محی الدین صاحب کا خصوصی خطاب ہوا، اور قاضی فاروق عارفی نے نعتیہ کلام پیش کیا اور نظامت کے فرائض انجام دیے۔ آداب حیدرآباد۔